اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے جی، یہ 10 نمبر آیت جو ہے سورہ النساء کی الارمنگ آیت ہے. یعنی اتنی تمہید کے بعد اب فائنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورڈکٹ آ رہی ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں ظلم کرتے ہوئے. انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک بھی دیے جائیں گے. یعنی کوئی کہے گا میں نے تو مال ہڑپ کیا لیکن میں نے تو اندر کوئی گرمی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا جواب اللہ نے دیا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب اس کی گرمی تمہیں محسوس ہوگی. اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب بڑا پیارا جملہ بولا کرتے تھے کہ دنیا میں مورل لا جتنے ہیں، مورل لاز یہ ایکٹیو نہیں ہے، یہ ڈورمنٹ ہے. یعنی اگر کوئی شخص حرام کا لقمہ زبان پہ رکھتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی اس نے رکھا ہے تو زبان جل جائے، یا جیسے ہی پیٹ میں جائے تو پیٹ میں درد شروع ہو جائے، ورنہ تو یہ سارے پیٹ درد میں مبتلا ہوں جتنے حرام خوریاں کر رہے ہیں. لیکن آخرت میں یہی مال آگ بن جائے گا، اور جس کے پیٹ میں ہوگا وہ پیٹ میں آگ بن جائے گا. دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، ڈورمنٹ ہیں، آخرت میں ایکٹیو ہوں گے. دنیا میں صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہیں. اگر کوئی انگارہ زبان پہ رکھے گا، چاہے کوئی حلال کا انگارہ رکھے یا حرام کا، زبان جلے گی، کیونکہ دنیا میں اللہ نے آگ کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے، لیکن حرام کے لقمے کو ایکٹیو نہیں رکھا ہوا، وہ ڈورمنٹ ہے. وہ اللہ نے کہا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، لیکن کئی سوچ رہے ہوں گے کوئی آگ تو محسوس نہیں ہو رہی. وہ کہا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب آگ میں جھونک دیے جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھی قرات کے دوران جب کبھی بھی جنت کی آیات آتی تو اللہ سے جنت کا سوال کرتے، اور جب کبھی جہنم کی آیات آتی تو اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب کے اگینسٹ پناہ طلب کیا کرتے. نماز میں بھی یہ سنت ہے، اور نماز کے علاوہ بھی اگر آپ یہ قرات کر رہے ہیں تو پھر اس دوران بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، جس شخص نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی دبا لی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا. یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ حدیث پوری جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں یوں ہے کہ سعید ابن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور عشرۃ مبشرۃ 10 خوش نصیب جنتی اصحاب میں سے تھے، ان کی شکایت مروان بن حکم جو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے کا حاکم تھا، ایک عورت نے شکایت کی کہ اس سعید نے میری زمین ہتھیا لی ہے. حالانکہ وہ زمین حضرت سعید ابن زید کی تھی. سعید ابن زید کو جب بلایا گیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے مروان کے دربار میں کہا کہ میں کیوں کر کسی کی زمین دبا سکتا ہوں، جبکہ خود میں نے اپنے کانوں سے یہ بات رسول اللہ سے سنی تھی کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین 9 انچ دبا لی تو 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. جس شخص نے یہ بات خود رسول اللہ سے سنی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں کر کسی کی زمین دبائے گا؟ تو مروان نے کہا بس مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں کلیریفیکیشن کی. صحابی تھے، ان کی گواہی عادلانہ تھی. لیکن سعید ابن زید کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. انہوں نے کہا اس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا نا، تو انہوں نے کہا اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو اس کی زمین میں ہی نا عبرت ناک موت دینا جس نے میرے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ عورت پاگل ہو گئی اور وہ گلیوں میں چیختی چلاتی تھی، اسے ایسی بیماری لگ گئی اور وہ کہتی تھی مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی ہے.
اور ایک دن وہ اسی زمین کے پاس سے گزر رہی تھی تو ایک کنویں سے وہ اوندے منہ اس کنویں کے اندر گر گئی اور وہی اس کی قبر بنی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. مشکات کے اندر 30 جلد میں کرامات والے چیپٹر میں یہ نقل کیا انہوں نے. یہ صحابی کی کرامت ہے کہ ان کی بددعا لگ گئی اس عورت کو. تو اس میں الفاظ ہیں کہ زمین و آسمان کا توق. یہاں تو میرے بھائی پورے پورے پلاٹ، پوری زمینیں ہڑپ کر دیتے ہیں، مختار نامہ لکھواتے ہیں، پھر کل کو قابض ہو جاتے ہیں. یہ آپ اکثر نہیں دیکھتے؟ یتیموں کی زمینوں کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، اور جب ان کو کہیں حصہ دیں وہ کہتے ہیں بہنوں نے معاف کر دی ہے. بہنوں نے معاف اس لیے کی ہوتی ہے کہ بہنیں کہتی ہیں کہ یا پرا رکھ لیے یا جداد رکھ لیے. جداد لیں تو بھائی ناراض ہوتے ہیں، اور بہنیں تو انسیکیور رہتی ہیں کہ کل کو اگر طلاق ہوگی تو ہم پیچھے جائیں گی اپنے بھائی کے پاس ہی، تو اگر بگاڑی ہوگی تو پھر کدھر جائیں گی؟ پھر تو عیدی والوں کے پاس ہی جانا پڑے گا. یہ تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے. ہمیں تو اکثر لوگ یہاں رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ معاف کرا لیے، جی وہ انہوں نے خود ہی کر دیا. خود کون معاف کرتا ہے؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ مانگنے سے ملنا تو کوئی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں آپ اس طرح کریں کہ جو ان کا حصہ ہے ان کے ہاتھ میں رکھیں، ان کے خامند اور ان کے بچوں کی موجودگی میں تک نہ تو ان کو واپس کرتا ہے. اس عورت کا خامند واپس کرنے دے گا؟ اس کے جوان بچے، اور وہ بھی آج کل کے 21ویں صدی کے بچے، وہ کہنے گے اماں دفاع کرے تھے او بچے جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوئے گی وہ بھی کہنے گے جی اللہ کا حکم ہے، یہ تہاڈا حق ہے رکھو. ہاں جی، کیونکہ امت کا فتنہ جو ہے مال. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو یہ ساری کہانیاں آپ کرواتے ہیں کہ جی وہ معاف کر دیا ہے. معاف تب ہوگا آپ ان کے حوالے کریں، ان کی یعنی ہاتھ میں ان کے اکاؤنٹ میں جائے وہ چیز، اس کے بعد وہ گفٹ اگر آپ کو دینا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ ظلم نہ کریں. اچھا بعض اوقات ویسے بعض بڑے نیک لوگ بھی ہیں ہمارے پاس، ایسے لوگوں نے بھی بارہا رابطہ کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد بھائیوں کو دے دی، بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیا، لیکن اب ہمیں ڈر ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ کے عذاب میں ہوں گے. میں کہتا ہوں بالکل جی، قرآن کے رول کے تحت تو حقوق العباد کا معاملہ تو ہے. تو کہتے ہیں جی اب ہم اپنے باپ کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ جو جائیداد ہے اس کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کر کے جتنا حصہ عورتوں کا اپنی بہنوں کا بنتا ہے ان کے حوالے کریں. تو میں کہتا ہوں بالکل ضرور کریں. تو کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہمارے والد کی جان چھوٹ جائے گی؟ تو میں کہتا ہوں ہاں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو، ان کی بچیوں کو ان سے راضی کر دے گا. جب ان کو حصہ مل جائے گا وہ ان کے لیے دعا کریں گی. تو ایسے کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہ باپ خود بھگتے گا، اس نے کیا ہے. تو پھر ایسی اولاد کو میں کہتا ہوں آپ اتنی ناہنجار اولاد ہو کہ آپ کی خاطر وہ باپ پوری زندگی کمائی کرتا رہا، جوڑ کے آپ کے حوالے کر گیا اپنی محنت کا مال، اور آپ اتنے بغیرت ہو کہ اس کی کمائی میں سے اس کے عذاب کی تخفیف کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہو. لعنت ہے ایسی اولاد کے اوپر جو ان کی اپنی کمائی بھی نہیں ہے، ان کے باپ کی کمائی ہے، اور اس کمائی کو اپنے باپ کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات اگر اب تمہارا باپ دنیا میں واپس آ جائے تو میں دیکھتا ہوں تمہیں کیا دے. تو اگر آپ کو خوف خدا ہے اور واقعی آخرت کے حوالے سے فکر ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر تو بڑے بڑے دیندار لوگ اپنی بہنوں کی، بچیوں کی جائیداد کو دبا لیتے ہیں. اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے وہ بھائی کہتے ہیں جی وہ جی بہن کی جب شادی ہوئی تھی نا تو وہ والد صاحب نے اس کو جہیز دے دیا تھا. وہ بھائی جہیز جو ہے وہ وراثت تو نہیں ہے، وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. جہیز تو اس کا ہبہ اور ہدیہ تھا، اس نے اپنی مرضی سے دے دیا. اس میں بھی ٹھیک ہے، انصاف کرنا چاہیے ماں باپ کو بھی کہ سارے بچوں کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں جو زندگی میں ہدیہ دیتے ہیں. تو آج ٹائم آلموسٹ ختم ہونے والا ہے. وہ اگلی دفعہ میں پورا لیکچر صرف وراثت کے قوانین اور اس سے ریلیٹڈ مسائل پہ، چونکہ اگلی 2 آیات جو ہے نا وراثت سے ریلیٹڈ ہیں، اس کو ڈسکس کروں گا. لیکن دنیا کے اندر اگر آپ کو خوف خدا ہے تو آپ کو اگر اپنی بہنوں کے ساتھ واقعی پیار ہے یا اپنے ماں باپ کی آخرت کے ساتھ، تو اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں مال جوڑتے رہتے ہیں نا اور اس میں سے حق نہیں ادا کرتے دوسروں کا اور اللہ کا، یعنی زکوٰۃ یا جائیداد دبا لی کسی کی، تو قیامت والے دن یہی مال ایک گنجے سانپ کی فارم میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو اس کی باچھیں چیرے گا. اور سورہ توبہ کے اندر تو اس سے بھی سخت الفاظ آئے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ جو سونا اور چاندی یہ لوگ جوڑ رہے ہیں نا، اسی سونے اور چاندی کو پگھلائیں گے، ان کے ماتھے، ان کی پیٹھیں اور پہلو ہم گرم کر کے داغیں گے۔ سر اللہ کو نانی ماں تو ہے نہیں ہے نا جی، کوئی ماں تو اپنی اولاد کو اس طرح کا عذاب نہیں دے سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے جس نے یہ کیا نا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا، اس لیے کہ بھائی وہ اللہ ہے اور اللہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ ماں باپ اولاد جذبات سے مغلوب ہو سکتی ہے، اللہ تو مغلوب نہیں ہوگا، اس نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ کر دینا ہے، اور جب اس نے فیصلہ کر دینا ہے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر حقوق العباد کے اعتبار سے مذہبی طبقے کے اندر بہت زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں خیر ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے غامدی صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ روش ہے کہ ٹھیک ہے اگر بہن کی یا یتیم بھانجے بھانجیوں کی یا بھتیجوں کی جداد دبا لیے تو خیر ہے، تہجد میں اگر پہلے 8 نفل پڑھتے تھے تو 2 اور بڑھا لیں گے، تو قیامت والے دن وہ نیکیاں بڑھ جائیں گی تو خود بخود یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ نہ سر اس طرح نہیں معاف ہونا، نہ اس طرح نہیں معاف ہونا، یہ کہانیاں دنیا چکراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں کا ایک سلسلہ ہی بالکل ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ علیحدہ ہے، حقوق اللہ کا معاملہ علیحدہ ہے۔ یہ حقوق العباد کا ایشو ہے، یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اس میں چھٹکارا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ معاف خود نہ کر دے وہ بندہ۔ تو مجھے بتائیں آخرت میں کون معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جہاں لوگ ایک ایک نیکی کے پیچھے جھگڑ رہے ہوں گے، وہاں پہ کوئی معاف کرے گا؟ تو وہاں تو پھر پلے کوئی شے رہنی نہیں ہے۔ اس لیے اس ایشو کو سینسٹیو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں مرنے سے پہلے۔ باقی یہ جو جہیز والا ایشو ہے اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں جہیز کے حوالے سے۔ ایک چیز صرف میں ایڈ کر لوں کہ یہ جو لوگ اپنی بچیوں کو جہیز دے دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو وراثت تو سٹارٹ ہوگی مرنے کے بعد۔ زندگی میں جو آپ دیتے ہیں یہ تحفہ ہے، تو اس میں پھر آپ کو تحفہ برابر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے ایک غلام تحفے میں دیا اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں مجھے پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بچہ، یعنی یہ لائق بچہ ہے میرا، تو اس کو میں نے یہ غلام ہبہ کیا ہے اور میں آپ کو اس پہ گواہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنی باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام تحفے میں دے دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا تم کیا یہ خواہش رکھتے ہو کہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد برابری کا سلوک کرے، یعنی جتنا یہ بیٹا عزت دے رہا ہے باقی بھی دے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم بھی ان کے ساتھ مساوات کے ساتھ پیش آؤ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ باقیوں کو بھی ایک ایک غلام تحفے میں دو یا اس سے بھی واپس لے لو، اور اس گناہ کے اوپر مجھے گواہ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اس ظلم اور گناہ کے اوپر مجھے گواہ نہ کرو، اس سے بھی واپس لو۔ تو زندگی میں اگر آپ کوئی اولاد کو گفٹ کرتا ہے نا کچھ حصہ، تو وہ برابری میں کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو زیادہ دے دیا، باقی وہ اگر بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاق ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے، اس کو آپ اخلاقاً تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ گفٹ والا معاملہ بھی برابری میں کریں گے اور آگ بھی نہیں کریں گے۔ یہ اکثر اوقات آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے فلاں بن فلاں کو آگ کرتا ہوں۔ اسلام میں کوئی شخص آگ کر ہی نہیں سکتا اپنی اولاد کو، خونی رشتہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نا سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا ہے، وہ جھگڑے میں وہ ایک بچی، پتہ نہیں وہ کس قسم کی بچی کی تربیت ہوئی ہے، اس نے کہا کہ میں اس کو اپنا باپ ہی نہیں مانتی ہوں، ٹھیک ہے جی، تو شناختی کارڈ بھی کینسل ہو گیا اس کا۔ پھر وہ بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو ریزالو کیا کہ بھئی ٹھیک ہے اختلاف آپس میں ہے، لیکن جو ہے وہ باپ تو وہی رہے گا نا جو ہے، وہ تو نہیں ختم ہو سکتا۔ جو یہ والے رشتے ہیں نا، خونی رشتے یا رحم کے رشتے، یہ تو ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ نے جداد ملنی، اگر کوئی نافرمان بیٹا بھی ہے نا تو ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کا وبال تو اس پہ رہے گا، لیکن اس کو اپنے ماں باپ کی جداد میں سے حصہ ملے گا۔ اور یہ جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ کسی ایک بچے کو دے دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دیں،
اور بعد میں لڑتے رہنے. زندگی میں آپ جائیداد نہیں تقسیم کریں گے, وہ اگلی دفعہ بتاؤں گا. 1/3 سے زیادہ مال نہیں آپ دے سکتے زندگی کے اندر, یا فلاں مدرسے کو دے کے چلا جاؤں گا اپنی زندگی میں, ایسے نہیں کریں گے. عموماً تو جو لوگ پھر اس طرح دیتے ہیں زندگی میں, تو وہ جیسے ہی جائیداد مل جاتی ہے تو اولاد پھر بعض اوقات آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتی ہے اور وہ کچھ پوچھتی نہیں. ہمیں تو کئی اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ جائیداد حوالے کرنے سے پہلے تو بڑے اوبیڈینٹ تھے بچے, جیسے ہی جائیداد ملی ہے تو انہوں نے ماں کو بھی گھر سے نکال دیا ہے, باپ کو بھی گھر سے نکال دیا. اس طرح کے کئی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. تو یہ شریعت میں نہ چلنے کی نحوستیں ہیں نا. شریعت تو کہتی ہے کہ آپ نے 1/3 سے زیادہ مال وصیت نہیں کرنا, اور وصیت بھی وارث کے لیے نہیں کرنی ادر دین وارث کے لیے, اور گفٹ بھی کرنا ہے تو اسی پہ ہی اجتہاد کرتے ہوئے یہی موقف ہے کہ 1/3 سے زیادہ مال آپ اپنی زندگی میں گفٹ نہیں کریں گے. ایٹ لیسٹ آپ 2/3 حصہ مال کا چھوڑ کے مریں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فتح مکہ پہ میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اب نہیں بچوں گا. میری ایک ہی بیٹی تھی, رسول اللہ میری عیادت کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا اللہ کے نبی میری تو ایک ہی بیٹی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں, یہ اپنے گھر کی ہو جائے گی, اس کا خامن جانے. اور یہ آپ نے فرمایا لا نہیں, حالانکہ آپ لا کا لفظ بہت کم بولتے تھے. پھر انہوں نے کہا میں 2/3 مال دے دیتا ہوں, 2/3. فرمایا لا. پھر کہا آدھا مال, کہا لا. پھر کہا 1/3. آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے, لیکن چلو میں اس کی تمہیں اجازت دیتا ہوں. یعنی 1/3 کو بھی اچھا نہیں آپ نے سمجھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو پیچھے جو ہے وہ اس طریقے سے مفلس چھوڑ کر مرو اور یہ لوگوں سے مانگتی پھرے؟ اس سے بہتر ہے ان کے لیے چھوڑ کے مرو, اور جو تم اولاد کے اوپر خرچ کرتے ہو حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ بھی ڈالتے ہو نا, یہ بھی اللہ کے حضور اجر لکھا جاتا ہے. اچھا ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدرسے کو, مسجد کو, باقی لوگوں کو کھلائیں پلائیں نا تو یہ ثواب ہوتا ہے, بیوی بچوں کو کھلانے کا ثواب نہیں ہوتا. تو اسلام تو کہتا ہے سب سے پہلا حق بیوی بچوں کا ہے, ماں باپ کا, باقیوں کا بعد میں ہے. اس سے بھی بڑی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے, امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا, ونہی عن المنکر اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے, تمہارا اپنے بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں بھی اجر ملے گا, یہ جو آخری بات ہے. تو آپ نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی اور طریقے سے پوری کرو تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو فرمایا تمہیں اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق جو خالصتاً ایک آپ سمجھ لیں اینیمل انسٹنکٹ والا معاملہ ہے, یعنی وہ کوئی عام معاشرے میں تو اس کو ایک عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ثواب, فرمایا اس پہ بھی ثواب ملے گا. تو جس اسلام کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بیوی بچوں پہ لگانا ثواب ہے, ماں باپ پہ لگانا, بہن بھائیوں پہ لگانا. زکوٰۃ کا بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بہن کو بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. صرف ماں باپ, دادی دادا, نانی نانا, بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, ان کو نہیں دے سکتے. باقی ہر ایک کو آپ دے سکتے ہیں. یعنی جس کے سلب سے آپ پیدا ہوئے ہیں یا آپ کے سلب سے جو پیدا ہوا ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے. باقی سارے رشتے, سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو بہن بھائی ہیں زکوٰۃ کے, خیرات کے, صدقات کے. انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا جو 64 نمبر ہے وہ مکمل ان 2 آیات پہ ہوگا. میں انشاءاللہ وراثت کے احکامات, وراثت کسے کہتے ہیں, ہبہ کسے کہتے ہیں, گفٹ, وصیت کسے کہتے ہیں, اور کس طریقے سے وراثت تقسیم ہوتی ہے. یہ ذرا مشکل آیات ہے, میں اس میں 1-2 ایگزامپل بھی, نومیریکلز بھی آپ کو کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.